الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ تاریخ کا مطالعہ تو کرتے ہوں گے۔ ابلیس کے بارے میں ابھی تک آپ نے یہ سنا تھا کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو اتنے بڑے مقام بھی حاصل تھا کہ یہ 40,000 سال تک یہ جنت کا خازن بھی رہا، 80,000 سال تک یہ فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کے اس نے واز کیا، اور اسی طرح 14,000 سال تک عرش کے گرد یہ طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان دنیا میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان پہ زاہد اور تیسرے آسمان پہ عارف تھا، اور چوتھے آسمان پہ ولی، پانچویں آسمان پہ متقی، اور یہ اس کی یعنی بہت عبادت گزار تھا۔ لیکن اس کے باوجود ایک نبی علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کا کہا گیا تو اس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے۔ دیکھو کتنی بڑی بڑی عبادتیں کی اس نے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا اس کا مقام اور مرتبہ تھا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت اور ریاضت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بھی ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ساتھ آنے والے لمحوں میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی تمام تر مشکلات دور فرمائے اور ہمارا اچھا مقدر فرمائے، دنیا میں آخرت میں ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی توفیق دے، اور عشق مصطفیٰ، محبت صحابہ، اہل بیت، تمام تر عقیدوں کو بہتر ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ نبی علیہ السلام سے ایک سجدہ نہیں کیا تھا انہوں نے۔ نبی کی تعظیمی سجدہ تھا لیکن نہیں کیا، اس کی وجہ سے ساری عبادتیں چلی گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف رب کو موحد ماننا کافی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار نماز ہی پڑھنی ہے تو کسی کے ساتھ بھی پڑھ لیں، کس کے ساتھ بھی عبادت کر لیں۔ مسئلہ تھوڑی ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک آپ کے عقیدے اچھے نہیں ہیں نا تو آپ کی نماز کے اندر وہ کاملیت ہی نہیں پائی جا رہی۔ عقیدہ اگر ضروریات دین کا انکار ہے تو پھر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو۔ ضروریات دین کا جو انکار کرے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، پھر اس کے بعد عبادتوں کا سرور ملے گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں عبادتوں کے اندر ذوق نصیب فرمائے، اور اپنے عقیدوں کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق اپنے عقیدوں کو بہتر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔